وبحمدك لك الحمد ولا حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ولا عفوك بعد قدرتك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة إلا بطهور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، دلی خوشی ہے کہ المدینہ جامع مسجد میں جمعہ کے اس مبارک موقع پر چند گزارشات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے پڑھا. ہمارے عام محدثین، خاص کر سنن، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ نے یہ روایت نقل کی ہے. بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ تو سب سے پہلا باب جو لا رہے ہیں، باب لا تقبل صلاۃ الا بطہور، اسی حدیث کو لے کر اور ترجمۃ الباب اور سرخی بنا رہے ہیں. حدیث کا عام فہم معنی یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ، اللہ کے دربار میں نماز کی قبولیت یہ طہارت پر موقوف ہے، صفائی پر موقوف ہے. طہارت نہ ہو تو نماز کو نماز نہیں کہا جاتا ہے. چنانچہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ نماز کی حقیقت یہ حقیقت شرعی ہے. حقیقت شرعی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس حقیقت کو نماز تسلیم کی وہی نماز ہے، اور اگر شریعت کے ان شرائط کے مطابق نماز نہیں پڑھی جائے تو نماز نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وضو کر کے قبلے کی طرف توجہ کر کے صاف کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت یا 4 رکعت یا 3 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. ابھی اگر اس میں ان شرائط کی رعایت نہ ہو اور ایک آدمی اٹھ کر قبلے کی بجائے کسی دوسری طرف توجہ کر لے، یا ایک شخص صاف کپڑوں کی بجائے گندے کپڑے پہن لے اور 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لے، اس کو نماز نہیں کہا جائے گا. لا تقبل صلاۃ الا بطہور کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے لیے طہارت ایک شرط ہے. طہارت کے بغیر نماز شریعت اس کو اعتبار نہیں دے رہی ہے. پھر طہارت کا ایک خاص تصور ہے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا.
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. 3 چیزوں کا دھونا اور ایک کا مسح کرنا، اس کو وضو کہا جاتا ہے اور اس کو فرائض بولتے ہیں. ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا اور چہرہ دھونا اور سر کا مسح کرنا. یہ حقیقت شرعی ہے کہ اس نے نماز کے لیے اس قسم کے طہارت کو لازم قرار دیا. ابھی اگر کوئی شخص اٹھ کر وہ چہرے میں کوئی جگہ خالی چھوڑے، ہاتھ میں کوئی جگہ خالی چھوڑے، پاؤں میں کوئی جگہ خالی چھوڑے یا سر کا مسح نہ کرے تو اس کو وضو نہیں کہا جائے گا. یہی اس حقیقت شرعی کا نام ہے. لیکن مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ لا تقبل، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. تو قبولیت کے 2 درجے ہیں. ایک درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ آپ کا ذمہ فارغ ہو، مطلب یہ کہ آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کا کوئی نہ کہے، یہ بھی قبولیت ہے. لیکن ایک قبولیت کا تصور یہ ہے کہ آپ نماز ایسے طریقے سے پڑھیں کہ رب کائنات کے دربار میں تمہاری یہ نماز جا کر تمہیں یہ نماز بھی دعائیں دیتی رہے اور رب کائنات کے دربار میں تمہارے لیے شفاعت اور سفارش کا ذریعہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ. ایک قبولیت کا یہ درجہ ہے. ایک تو یہ پہلا درجہ تو ہے کہ آپ کا فریضہ بس فارغ ہو جائے. مثال کے طور پر آپ کے ذمہ کوئی حق ہے تو آپ اپنے صاحب حق کو وہی حق ادا کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کا فریضہ فارغ ہو گیا. لیکن اگر آپ اس سے اٹھ کر اور بہتر طریقے سے ادا کر لیں، جس کو قضائے احسن بولتے ہیں، تو وہ صاحب حق اس سے اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے یہ فقہاء کہتے ہیں کہ ادا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ادائی کامل ہے اور ایک ادائی قاصر ہے. تو ادائی کامل یہ ہے کہ آپ آ کر جماعت کے ساتھ شریک ہو کر اور باقاعدہ وضو میں جتنے سنن ہیں، جتنے آداب ہیں، جتنے مستحبات ہیں، اس کی رعایت کر کے آپ نماز میں شریک ہو اور باجماعت نماز پڑھے، بڑی سی بڑی جماعت کے ساتھ شریک ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو، نیک سے نیک تر عالم کے پیچھے نماز پڑھ لے. تو یہ ادائی کامل کی وہ شکل ہے کہ جو اعلیٰ طریقے سے آپ نے ایک حق ادا کیا. لیکن یہ بھی نماز ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر اکیلے کسی کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ قبولیت کے 2 درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ اصحاب کا ذمہ فارغ ہو گیا. ذمے کی فراغت یہ بھی ایک قبولیت ہے. بس آپ نے وضو کیا، فرائض کا خیال رکھا، سنن کا خیال رکھا اور آ کر آپ نے نماز پڑھی، بس آپ کا فریضہ. لیکن ایک وہ ہے کہ اس سے آگے درجہ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کے لیے طہارت کے ایک اور قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرو گے. وہ طہارت صرف اس طہارت پر اکتفا نہیں، وہ طہارت صرف یہ نہیں کہ آپ نے صرف چہرہ دھویا، آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے پاؤں دھوئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی، بلکہ اس طہارت سے آگے آپ اور بھی قدم طہارت کی طرف بڑھاؤ گے. تب جا کر کہیں آپ کی نماز میں قبولیت کا وہ مرتبہ آئے گا کہ وہ آپ کے لیے رب کائنات کے دربار میں سفارش کا ذریعہ بنے گا. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد یہ نماز باقاعدہ فرشتے جب اللہ کی طرف اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ نماز اگر اچھے طریقے سے آپ نے ادا کی ہو، اس کے حقوق آپ نے ادا کیے ہو اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کیا ہو، تو کہہ رہے یہ نماز اللہ کے دربار میں پیش ہوتے وقت نمازی کے لیے یہ نماز دعا گو رہتی ہے اور اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ
اس نمازی کو اس طرح اچھا کر لے جس طرح مجھے اس نے اچھی نماز پڑھ کر اور تیرے دربار میں بھیجا ہے. اور اگر خدا نہ کرے کہ نماز میں کوئی قصور اور کوئی کمی ہو اور نماز کا وہ حق ادا نہ ہو تو حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز اس کے لیے بدعائی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے. اس لیے نماز کے بہتر سے بہتر قبولیت کے درجے میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ میری یہ نماز صرف یہاں تک نہ رہے کہ میری اس نماز سے صرف میرا ذمہ فارغ ہو، بلکہ ذمہ فراغت کے بعد میری اس زندگی پر، میرے اس ماحول پر، پورے اس پر ایک اثر انداز ہو اور زندگی میری بدلے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن جو کہہ رہا ہے یہ نماز کی اثرات، یہ اس نماز کے اثرات ہیں کہ جس نماز کی حقیقت میں وہ چیزیں پنہا ہو جو نماز کے جس کا نماز تقاضا کرتی ہے، وہ چیزیں آئیں تو یہ نماز آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے مولانا روم ایک جگہ میں بڑے شکوے سے کہتے ہیں کہ ہم چپ پرکاری ہمیشہ در ذہاب لیکن یکجا ماندہ یہ بے انقلاب. کہ ہم تو زندگی بھر نمازیں پڑھ کر کر رہے ہیں لیکن ہم پرکار کی طرح بس یوں حرکت کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں. آج سے 15 سال پہلے نماز کے پڑھتے وقت دل کی جو کیفیت تھی اس کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بس وہی ہے. ہم چپ پرکاری ہمیشہ در ذہاب لیکن یکجا ماندہ یہ بے انقلاب. اور وہ کہہ رہے آگے صالحہ کر دے نماز و روزہ، صالحہ کر دے نماز و روزہ را، صالحہ کر دے نماز و روزہ را، نور آسوم و صلاۃ تو کجا. تو نے تو سالوں میں 70 سال 60 سال نمازیں پڑھ کر آپ نے جان کپا دی، لیکن نور آسوم و صلاۃ تو کجا. اس کے وہ نور اور اس کے وہ تقاضے جو تیری زندگی پر اثر انداز ہو، جو تیرے دل کی دنیا بدلے اور جو تیرے جتنے حاجت ہے تو اللہ سے مانگے، وہ نماز پڑھے کہ جس نماز پر اللہ خوش ہو کر جس نماز کو پیغمبر نے جو نماز پڑھی وہ نماز تو پڑھ لے. یہ کہاں ہے نور آسوم صلاۃ تو کجا. اور آگے کہہ رہے کہ جملہ عمرت در عبادت ہا گزشت، جملہ عمرت در عبادت ہا گزشت، لیکن آنچه اول بود حالی دل نگشت. زندگی بھر تم عبادتیں کرتے ہو لیکن دل کی حالت آج سے 50 سال پہلے تھی، وہی حالت آج بھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایسی نمازیں ہماری جو ہیں فراغت ذمت ہو جاتی ہے فقہی اعتبار سے. اللہ بھلا کرے ان فقہا کا، انہوں نے تو مسئلہ فتح دیا کہ بھئی بس فرائض پورے کر لو اور بس یہ وضو کر لو اور بس نیت کر کے نماز کے جو واجبات ہیں، جو مستحبات ہیں، جو سننے ادا کر لو، تمہاری نماز ادا ہو جاتی ہے. لیکن آگے اس پر جو نماز سے تمہاری زندگی بدلے وہ کوئی اور چیز ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی. علماء کہتے ہیں کہ اس کی محنت کے لیے اس طہارت کے جانے کے بعد آپ کو ایک 3 اور طہارتیں ان کا رعایت کرنا ہوگا. ایک تو یہ طہارت ہے، آپ نے وضو کر لیا، آپ نے پانی سے چہرہ دھویا، لیکن آگے سے دوسری طہارت ہے، اس کو طہارت البطن بولتے ہیں کہ آپ اپنے اس پیٹ میں حرام کا نوالا جانے نہیں دو گے. یہ مشکل ہے کہ آپ حرام کا کھانا کھائیں، ناجائز کا نہ کھائیں اور حرام کے کھانے پر پھر آپ کی نماز میں اثر ہو، یہ مشکل ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حرام کا ایک نوالا اگر پیٹ میں چلا جائے تو کہہ رہے ہیں 40 دن تک
نماز پر سے ایک نوالے کا اثر ہوتا ہے، ایک نوالے کا. اور کہہ رہے ہیں کہ 40 دن کہیں حلال کھاؤ گے پھر جا کر اللہ تعالیٰ اس دل میں ایک نور پیدا کرے گا، اور اس نور کی وجہ سے، اس نماز کی وجہ سے، اس حلال خوری کی وجہ سے تمہارے دل میں نور پیدا ہو، تب تمہاری نماز میں وہ نور آئے گی. آپ دیکھتے ہیں روزے بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن ایک تو صرف منہ کو بند کر لیتے ہیں کھانے، اور ایک روزہ وہ ہے کہ جس میں وہ دوسرے جو ہو اس کے تقاضے اس کی رعایت کرتے، تو آپ اس روزے کی بھی اثرات کو دیکھیں. تو نماز میں اس طہارت کے بعد ایک اکتفا اس پر نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اس طہارت کے بعد ایک دوسرے درجے کی طہارت کہ آپ نوالا آپ کے منہ میں جو ڈالتے ہیں، کپڑا آپ جو پہنتے ہیں، آپ جو چیز بھی زندگی میں استعمال کرتے ہیں آپ کے جسم کا جز بنے، تو اس میں حلال اور حرام کا تصور آپ نظریہ اس میں رکھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر نماز پڑھتے اب کمر جھک جائے اور روزہ رکھتے ابال کی طرح باریک ہو جائے، لیکن جب تک حرام نہ چھوڑے، حرام کا نوالا نہ چھوڑے، تو آپ کی نماز اور آپ کے روزے کا کوئی اثر نہیں. کیوں؟ طہارت نہیں. جیسے آپ وضو نہ کرے اور آپ کی نماز کے اثر نہیں رہتا ہے، تو اسی طریقے سے حرام سے بھی جان بچانا اس میں ضروری ہے. اور اس سے آگے ایک تیسری قسم کی طہارت ہے، اس کو طہارت القلب بولتے ہیں. طہارت القلب اس کو کہتے ہیں کہ آپ دل میں جتنی بیماریاں ہیں ان سے دل کو صاف کر رہے ہیں. جیسے آپ گندگی سے بدن کو صاف کرتے ہیں، نجاست سے بدن کو صاف کرتے ہیں، ان چیزوں سے جس سے آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں اس سے آپ بدن کو صاف کرتے ہیں، تو آپ دل کو بھی ان چیزوں سے صاف رکھنے کی کوشش کریں. جو چیزیں آپ کے لیے دل کی بیماری کا ذریعہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، نفاق ہو، یہ باطنی امراض ہے. صوفیاء اس کو باطنی امراض کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو دل میں نور تب آئے گا کہ جب یہ بیماریاں اس میں نہ ہو. آپ معاشرے میں رہیں تو معاشرے کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی کا ایک جذبہ ہو، اپنے اور پرائے سب کے لیے ہمدردی کا ایک جذبہ ہو، محبت ہو اور پیار ہو. آپ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے فکر مند ہو. یہ سب سے بڑی طہارت قلبی ہے. اپنے فائدے کے لیے بھاگ دوڑ، اپنے فائدے کے لیے آنا جانا، یہ تو ہر ایک کرتا ہے. ارے بھائی یہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں، یہ تو درندے بھی کرتے ہیں اپنے لیے. وہ درندے کو دیکھو جو پہاڑ میں چل رہا ہے، وہ اپنے لیے تو سب کرتے ہیں. انسان کی خوبی یہ ہے اور انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے علاوہ اللہ کی مخلوق کے لیے، دوسروں کے لیے فکر مند رہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمدرد کائنات میں انبیاء علیہ السلام ہیں، جو پوری امت کے لیے فکر مند رہتے ہیں. یہ دل کی صفائی ہے. یہ دل کی صفائی ہے کہ دل کی صفائی ہو کر وہ کائنات کے لیے، رب کائنات کی مخلوق کے لیے دل میں درد رکھتے ہیں، ایک جذبہ رکھتے ہیں. کسی مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے لیے ناقابل گوارا ہوتا ہے، ناقابل تحمل ہوتا ہے. بھائی اس کو تکلیف کیوں؟ کسی کو تکلیف کی حالت میں دیکھ کر پریشان رہتا ہے، کسی کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کو یہ اچھا ہے. تو یہ وہ دل کی صفائی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں پھر نور پیدا ہوتا ہے. تو پہلی چیز وہ طہارت البدن تھا، اور دوسری چیز کے ساتھ طہارت البطن، تیسری چیز طہارت القلب، اور چوتھی چیز کہہ رہے ہیں طہارت السر. یہ اس قلب سے آگے ایک کیفیت ہے، وہ یہ کہ دل کی اس گہرائی میں اللہ کی عظمت کے سوا اور کسی کے عظمت کا تصور، یہ طہارت السر. اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 2 رکعت کی نیت باندھ کر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر،
تو اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے دنیا میں، پوری کائنات میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ زبان پر تو یہ کہہ رہی ہے کہ کیا دل کی گہرائی میں یہ تصور ہے یا نہیں؟ اس کو طہارت السر بولتے ہیں کہ دل کی گہرائی۔ اس لیے ہمارے یہ صوفیہ کرام جتنے ہیں نا، یہ اسی نماز کے لیے دل پر محنت کرتے ہیں کہ دل پر محنت کر لو، دل صاف ہو جائے، دل بالکل آئینہ ہو جائے، اور دل کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھے۔ اس لیے کبھی وہ لطیفہ قلب کی طرف جاتے ہیں، کبھی لطیفہ روح کی طرف جاتے ہیں، کہیں لطیفہ سر کی طرف، کہیں لطیفہ خفی کی طرف، کہیں لطیفہ اخفا کی طرف، اور تمام محنت اس پر ہوتی ہے کہ دل سے غیر اللہ کا تصور نکال لیں، بس ایک اللہ کا تصور دل میں رہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عظمت ہے وہ دل میں نہ آئے۔ یہ طہارت اس سے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ طہارت کب آئے گی؟ اس کو اللہ اللہ کا ورد کر لو، لا الہ الا اللہ کا ورد کر لو، لا الہ پڑھتے رہو، کسی کونے میں بیٹھ اللہ اللہ خاموشی سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس سے وہ دل کی گہرائیوں میں یہ پیغام پہنچتا ہے۔ مولانا روم کہہ رہا ہے نا کہ تیغ لا در قتل غیر حق درا، کہ تیغ لا در قتل غیر حق بران، در نگر آخر کے بعد لاچمان۔ کہہ رہے ذرا تو دیکھو نا کہ لا الہ جب تم پڑھتے ہو لا الہ، تو لا جو ہے یہ تلوار ہے، اور یہ الہ پر اللہ تعالیٰ کے مسوا جتنے غیر اللہ کی حقیقت ہے وہ الہ کے اس عنوان میں داخل ہے، تو لا کے تلوار نے آ کر الہ کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا کی جتنی عظمتیں تھی وہ دل سے نکال دی۔ تیغ لا در قتل غیر حق بران، در نگر آخر کے بعد لا چمان۔ کہہ رہے ذرا دیکھو نا لا کے بعد کیا رہا کہ ماند الا اللہ باقی جملہ رفت، ماند الا اللہ باقی جملہ رفت، صرف اللہ کی حقیقت وہ رہ گئی، اور باقی تمام حقائق جو تھے وہ دل سے رخصت ہوئے۔ اور مولانا روم آگے کہہ رہے شاد و باش عشق شرکت سوز دفت، آفرین مسلمان کے عشق، تیرا عشق ایسا تھا جس نے معشوق اور محبوب اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے غیر اللہ کے جتنے تصور تھے اس سب کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ شاد و باش عشق شرکت سوز دفت۔ اس لیے اس کلمے پر جتنا ورد آپ کا ہوگا، جتنا تصور ہوگا، دل کی گہرائیوں میں یہ چیز جائے گی، تب وہاں دل کے وہ حقائق کھلیں گے۔ یہ طہارت ہے، یہ طہارت ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے باطنی طہارت آ کر پھر آپ کے اس نماز میں، جیسے میں نے مولانا روم کا شعر آپ کو سنایا کہ وہ کہہ رہے ہیں تب تمہاری نماز میں جا کر نور پیدا ہوگا۔ اس لیے پھر قبولیت کا ایک اور درجہ آئے گا، وہ یہ کہ تمہاری نماز سے اللہ خوش ہوں گے، تمہاری نماز سے تم اللہ سے جو کچھ مانگو گے اس پر ملیں گی۔ تمہاری نماز کی قبولیت سوائے فراغت ذمہ کے یہ نہیں، بلکہ فراغت ذمہ کے علاوہ یہ کہ وہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا لا تقبل صلاۃ الا بطہور، صفائی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صفائی کب آئے گی دل کی؟ ہر ایک ان کی خواہش ہے کہ میرے دل کی صفائی ہو، میرے دل کی طہارت ہو، میرے دل کی دنیا بدلے۔ تو معزز سامعین کرام، دل کی دنیا بدلنے کے لیے جو نسخہ ہے وہ ہے بنیادی طور پر معرفت، علم۔ کیوں؟ کیونکہ دل کی دنیا تب بدلے گی کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمہارے پاس ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم تمہارے پاس ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے گر تمہیں معلوم ہو۔ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں یہ صوفیاء کرام ہمارے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہہ رہے ہیں کہ لا الہ میں طریقت ہے،
الا اللہ میں حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ میں شریعت. تو طریقت سے لے کر حقیقت کا یہ سفر جو ہے یہ کب ہوگا؟ کہ جب محمد رسول اللہ کی شریعت تمہارے پاس ہو تو اس کے سے آگاہ ہو. اس لیے یہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ نماز کہ جب قبولیت کے درجے تک پہنچے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہو. علم کے 2 درجے ہیں ہمارے لیے. ایک درجہ تو آپ کے لیے فرضی درجہ ہے، وہی کہ آپ 24 گھنٹوں میں آپ کی نماز، آپ کے مصروفیات، آپ کے معاملات، آپ کی زندگی کے جس شعبے سے آپ کے تعلق ہے اس کے بارے میں شریعت کی رہبری اور رہنمائی آپ کے لیے کیا ہے. علم اس درجے میں یہ فرض ہے، یہ آپ کے لیے فرض ہے. یہ سیکھو گے اور کس سے سیکھو؟ کسی عالم سے سیکھو گے، قرآن و حدیث سے سیکھو گے. قرآن و حدیث سے استفادہ کر کے کہ اپنے لیے یہ درجہ اپنے لیے سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، اولاد کو سکھائیں، دوسروں کے لیے بھی فکر مند بنے کہ بھئی یہ لوگ بھی یہ علم سیکھیں اور لوگ بھی اس سے آگاہ ہو. اور ایک اس سے آگے درجہ ہے پھر وہ ہے علم کفایہ، فرض کفایہ کے درجے. وہ یہ ہے کہ پھر یہ دوسری مخلوق کے فکر مندی کا ذریعہ بنے، دوسروں کی زندگی سے بدلے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کی قیمت اس سے بڑھتی ہے کہ اس کے پاس علم ہو، اور یہ علم کی وجہ سے اس کے دل کی دنیا جو ہے یہ بدلے گی. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہماری نماز ہے اور ایک صحابہ کی نماز ہے اور ایک پیغمبر کی نماز ہے. تینوں نمازوں میں بڑا فرق ہے. ہماری نماز اللہ معاف کرے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک صحابہ کی نماز ہے، وہ 2 رکعت صحابہ جو پڑھتے تھے، پوری امت اگر نماز پڑھے تک جائے پھر اس صحابہ کی نماز تک جس کی ان کی نمازیں نہیں پہنچ سکتی. اور ایک پیغمبر کی نماز ہے، پیغمبر کی نماز 2 رکعت اگر پوری امت، پوری زندگی صحابہ اور محدثین و مفسرین اور جتنے اولیاء ہیں سب نماز پڑھتے رہیں، پیغمبر کی 2 رکعت نماز تک ان کی نمازیں نہیں پہنچ سکتی. یہ کیوں؟ کیونکہ اس کا علم سب سے زیادہ ہے. حدیث میں ہے نا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، باب امام بخاری اس پر باب رکھا ہے، باب انا اعلمکم باللہ. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم میرے پاس سب سے زیادہ ہے. اس لیے پیغمبر کی نماز میں سب سے زیادہ اخلاص آیا، سب سے زیادہ نورانیت اس میں آئی. اس کے بعد صحابہ کی نماز میں، اس کے بعد جس کا جتنا علم زیادہ ہو تو اس کے نماز میں اتنی ہی نورانیت ہوگی. یہ نورانیت اور یہ اخلاص کی وجہ سے، اور اخلاص بنیادی طور پر علم کے اثرات ہیں. تو آپ کے کوشش یہ کریں کہ آپ دینی علم کی طرف توجہ دیں، بچوں کو بھی دین کی طرف راغب کر لیں. کتنا بڑا مقام ہے آپ کے لیے کہ آپ کا بچہ اٹھ کر اور امت کے لیے فکر مندی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو. یہ ہیں غالباً امام مالک، یہ بڑے آدمی ہیں اور اس کو امام اہل المدینہ بولتے ہیں اور مدینہ منورہ کے بڑے عاشق تھے. مدینہ منورہ سے نہیں نکلتے تھے. اللہ نے اس کو بڑی عظمت دی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جس وقت مر رہے تھے وفات کے وقت، تو 130 علماء کرام، محدثین، مفسرین، یہ اس کی محفل میں تھے، اس کی مجلس میں شاگرد تھے. امام مالک کے ایک شاگرد تھے غالباً یحییٰ ابن یحییٰ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں امام مالک رحمہ اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ نظریں اٹھا کر ہماری طرف دیکھیں. تو کہہ رہے ہیں اچانک میں مالک رحمہ اللہ نے اوپر بیٹھ کر چارپائی پر اور میری طرف یوں اشارہ کیا. میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا. تو کہہ رہے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ میرے پاس جتنا علم تھا وہ سب میں نے تمہیں پہنچایا، لیکن ایک بات ابھی تک میں تمہیں نہیں کہی، اور چونکہ میں مر رہا ہوں اور آخری وقت ہے، میرا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بات میرے استاد امام ربیعہ نے بھی مجھے آخری وقت میں بتائی تھی، اس لیے میں آخری وقت میں یہ مسئلہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوری دنیا مجھے دے دے اور مجھے کہے کہ اے مالک یہ پوری دنیا تمہاری ہو گئی، اور پھر مجھے یہ توفیق بھی دے دے کہ یہ پوری دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کروں، کتنا بڑا سوال ہے۔ میرے خیال سے آپ کا کمپیوٹر اور یہ چیزیں وغیرہ، کیلکولیٹر وغیرہ کے دائرے میں یہ نہیں آتا ہے۔ آپ کے ماہرین اس کا کیلکولیشن آپ کو نہیں کر کے دے سکتے کہ بھائی کتنا ثواب ہوگا، کیونکہ ایک کھجور کا ایک دانہ وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ دے دیں تو اس سے احد کے پہاڑ جتنا ثواب بن جاتا ہے، اس سے ایک کھجور کے دانے سے۔ تو آپ پوری دنیا دے دیں تو اس کا کیا ہوگا؟ لیکن فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، اگر ایک طرف یہ ثواب ہو کہ مالک کہہ رہے مجھے اللہ پوری دنیا دے دے، اس کا مالک بنا دے، اور پھر مجھے یہ کہے کہ اے مالک تم اللہ میری رضا کے لیے یہ دے دو، اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہ پوری دنیا صدقہ کروں، لیکن اس کے مقابلے میں مسجد کے کسی کونے میں بیٹھا ہوں اور اچانک ایک آدمی اس دروازے کے اندر آئے اور وہ نماز پڑھے، اور اس نماز پڑھنے میں وہ غلطی کرے، اس غلطی کی وجہ سے وہ فکر مند ہو کیا ہوگا، تو بڑی غلطی میں نے کی ہے۔ وہ اچانک آ کر مجھے اس کونے میں دیکھ کر میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھے مولوی صاحب میں نے یہ نماز پڑھی ہے، اس نماز میں یہ غلطی کی ہے، اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تو امام مالک فرماتے ہیں اگر اس ایک آدمی کی نماز کو میں درست کراؤں تو پوری دنیا کے صدقے کرنے سے مجھے یہ زیادہ نیکی معلوم ہوتی ہے، زیادہ ثواب ہے۔ یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ تو اس نماز ہر عمل جو ہے آپ کا، جسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے جتنے اعمال ہیں، جتنے عبادات ہیں، آپ کا روزہ ہے، آپ کا حج ہے، اور آپ کے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، آپ کی نماز ہے، یہ سب کے سب اس وقت یہ اس میں قیمت پیدا ہوگی کہ علم کی روشنی ہو اس میں، اور اس کے علم کی روشنی میں یہ اعمال یہ ہمارے وجود میں آئے۔ اس لیے آخری بات، دو باتیں ہو گئی آپ لوگ، ایک تو یہ کہ نماز میں نور پیدا ہو، نور یا سومو صلاتو تو کجا، نماز میں ایک نور پیدا ہو، نماز کی حقیقت بدلنے کی کوشش کر لیں، اور اس سے قبولیت صرف جان آپ کا ذمہ فارغ نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث میں جو آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نمازی بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں اس کے اثرات قیامت میں یوں ظاہر ہوں گے۔ روزے دار کے بارے میں فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس لیے محشر کے میدان میں جب یہ لوگ دوڑیں گے تو جو روزے والا ہوگا اس کی منہ سے لوگ خوشبو محسوس کریں گے، اور نمازی کی پیشانی، اس کے چہرے، اس کے ہاتھ، اس کے گھٹنے، اس میں یہ منور ہوں گے، اس میں چمک اور دمک ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو اس نورانیت کی وجہ سے دور سے پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ تو اس اعمال میں یہ چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں دل کا آئینہ اس کے لیے آپ صاف کر لیں اور دل کے آئینے پر محنت کر لیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کے دو درجے میں نے آپ سے، ایک فراغت ذمہ ہے، اور یہ کہ نماز کو ایسا پڑھنا ہے، ایسی نماز پڑھنی ہے کہ جو واقعی اللہ کے دربار میں پہنچ کر نماز کی حقیقت کو پہنچ کر اور تمہارے لیے وہ خوشنود اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ اور تیسری چیز پھر میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا کہ اس کے لیے دل کی صفائی کی ضرورت ہے، اور چوتھی چیز میں نے کہا دل کی صفائی کب آئے گی؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم میرے خیال سے یہ
اتنے گھبرانے کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایک توجہ دیں. یہ پچھلے دنوں میں میرے شاگرد ہیں، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بیت اللہ کا یہ واسطہ تو میں دے کر کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے ہماری ایک دوستی بنا ہے. پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں. تو میں نے سے کہا ڈاکٹر صاحب وقت کتنا دو گی؟ اس نے کہا جتنا آپ چاہیں. میں کہا ہفتے میں 2 گھنٹے دے سکتے ہو؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے 200 گھنٹے مجھے دے دو 2 سالوں میں. 2 سالوں میں تو 200 گھنٹے دے. تو ہفتے میں وہ 2 دن، اب 1 دن اتوار کے دن آیا کرتا تھا اور 2 گھنٹے میں نے اس کو گرامر پر ڈال دیا، صرف اور نحوے پر، اور پھر آپ کے اس کے اجرا کر کے قرآن کی طرف جب اس کو لے گیا تو الحمدللہ 200 گھنٹوں میں پچھلے 2 ہفتے پہلے اس نے مجھے فون کیا، کہہ رہے ہیں جی الحمدللہ دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ میں حرم میں عربی کی جو کلاسیں لگتی ہیں، جو درس ہوتا ہے، میں اس میں بیٹھ کر الحمدللہ تیرے لیے دعا گو ہوں کہ 200 گھنٹوں کی برکت یہ ہے کہ یہاں عربی میں جو تفسیر ہو رہی ہے وہ تقریباً 80% میں سمجھتا ہوں. 80%. تو اس لیے آپ کو ماشاءاللہ اس کی طرف توجہ دے دیں. اور اس کی ہاں ایک مسئلہ بھی کہ آج کل تو ہمارے نیٹ پہ میٹیریل بہت ہیں لیکن اس پر اعتماد کرنا ذرا مشکل ہے. اس پر اعتماد ذرا مشکل ہے، اس لیے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اپنے لیے وقت نکال لے اپنے لیے، اور اس وقت میں یہ ہے کہ مجھے قرآن سے میری دوستی بناؤ. خدا کی قسم زندگی کی کامیابی کے لیے قرآن سے سوا کوئی دوسرا نسخہ نہیں پایا جاتا ہے، قرآن و حدیث سے. اس لیے اس سے تعلق کے لیے خود بھی علم کر لو، بچوں پر بھی پڑھاؤ. یہ نہیں کہ اصلی تعلیم سے اس کو کھورا رکھو، نہیں، اس کو اچھی تعلیم دلا لو، اچھی تعلیم. لیکن یہ ہے کہ اس کی تربیت کا یہ جو حصہ ہے کہ اس کے دینی علم دین کے ساتھ اس کو وابستہ رکھنا اور اس سے اس کو مستفید کرانا، یہ اپنی نجات کا ایک ذریعہ سمجھے اور اس میں اللہ سے مانگتے رہے. اور آخری بات یہ ہے کہ بچے کو علم اللہ تب نصیب کرتا ہے کہ جب والدین اس کے لیے اللہ کے دربار میں روئے بچے کی وجہ. اس لیے میں ہمیشہ طلبہ سے یہی کہا کرتا ہوں کہ تمہاری قبولیت کے لیے تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی دعائیں وہ تمہیں ادھر لے آئی. اس لیے بچے ہیں آپ کے، ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے اس بچے کو دین کا خادم بنا، میرے اللہ میرے اس بچے کو امت کی خیر کا ذریعہ بنا، اے اللہ میرے اس بچے یا میری اس بچی کو اس کائنات کی خیر کا ذریعہ بنا. اچھا جب وہ کائنات کے خیر کا ذریعہ بنے گا تو فائدہ اس کو بھی ہے لیکن تمہیں بھی ہے، خاندان کو بھی ہے، کیونکہ علم سوالدہ ہوتا ہے یوم القیامہ. بچے کی دستربندی یہاں ہوتی ہے لیکن باپ کی دستربندی قیامت میں ہوگی. تو اس لیے ان چیزوں پر آپ محنت کر کے اپنی دل کی دنیا وہ آپ بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.